کہ پاکستان میں 26ویں ترمیم ہوگی، اب 27ویں ترمیم کا شور ڈالا جا رہا ہے۔ نواز شریف اور بلاول صاحب اس نقطے پر اکٹھے ہو گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان میں ہاں ملا دی ہے۔ کیا مجھے یہ بتائیں، یہ جو 73 کا آئین تھا اس پر تمام لوگ متفقہ دستخط تھے، اس کا وہ حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے، آپ کی جماعت یا آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ وہ ترمیم پارلیمنٹ کرے یا سینٹ کرے یا سارے لوگ مل کر کریں، جو چیز غلط ہوتی ہے وہ غلط ہی ہوتی ہے، ٹھیک۔ اور پارلیمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے بالادستی ہمیں یہ حق حاصل ہے، ان کو غلط کام کرنے کا حق حاصل نہیں ہے جی، اور ان کو جو ہے وہ جانبداری کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، ان کو عوام کے حقوق کو پامال کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، ان کو ملک کے وسیع تر مفادات جو ہیں وہ ان کے خلاف اپنے ذاتی مفادات یا ذاتی اقتدار کی خاطر آئین سازی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم جو چاہے ترمیم کر سکتے ہیں، وہ جو چاہے ترمیم نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے اب حلف اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم جو بھی کریں گے اللہ رسول کو گواہ بنا کر ہم پاکستان کے اور عوام کے مفادات کی خاطر کریں گے، اور کوئی ہم اس طرح کی بات نہیں کریں گے۔ تو ان کو اگر پاکستان کا مفاد عزیز ہے، عوام کا مفاد عزیز ہے، تو یہ کرپشن کے خلاف کوئی ترمیم کرے نا، کرپشن کے خلاف بہت مقرر کرے، اچھا اسی طرح سودی نظام کو ختم کرے، اور پاکستان میں عدل و انصاف کے حق میں کوئی ترمیم کرے کہ جو سب کے مفادات میں ہو، اور یہ جو جانبداری ہے عدلیہ میں اور حکومت میں، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ترمیم کرے۔ تو ان کا جو دماغ ہے وہ الٹا گھومتا ہے، اور صرف اپنے مفادات کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی جمہوریت ہے، نہ اسلام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ آج کل کے سیاستدان کس طرح کے گھٹیا قسم کے سیاستدان ہیں کہ جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ناجائز، اور ظلم کے ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کے حق میں بولنے کی بجائے ایک تو وہ پہلے ہی جیلوں میں بند ہے، ان پر ظلم و جبر کیا جا رہا ہے، دوسرا یہ باہر سے بیان دے رہے ہیں کہ جی وہ بڑے خوش ہیں، جی فلانے ہیں، تو اگر وہ خوش ہے تو آپ بھی جیلوں میں چلے جائیں، پھر آپ بھی جا کر وہاں رہیں اگر وہ بہت اچھی جگہ ہے تو شرم نہیں آتی ان کو۔ بہت ہی افسوسناک بات ہے، ابھی یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں تو ان کو بالکل ہی عدل اور انصاف کے اور امانت و دیانت کے خلاف سمجھتا ہوں، اور یہ جو فوجی عدالتوں کا مطالبہ ہے یہ تو بالکل اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارنے والی بات۔ علامہ زبیر احمد صاحب ہمیں فرید احمد فراچہ صاحب نے جوائن کیا ہے۔ فراچہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میرے ساتھ یہاں علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب ہیں اور محترمہ زیبا ناز صاحب ہیں، یہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ دونوں کو میرا سلام بھی عرض کر دیں جی، علامہ صاحب تو ہمارے دوست ہیں۔ فراچہ صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم آ رہی ہے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب متفق ہو گئے ہیں، تو ابھی 26ویں ترمیم کا جو زخم تھا وہ لوگوں کو بھرا نہیں، اب یہ 27ویں ترمیم میں یعنی فوجی عدالتیں قائم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اس بارے میں آپ کا اور آپ کی جماعت کی کیا رائے ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم 26ویں ترمیم کے بھی مخالف تھے اور ہم 27ویں کے بھی مخالف ہیں۔ یہ نظریہ ضرورت کے تحت ترمیمیں ہو رہی ہیں، یہ خدمت کی جا رہی ہے، عدالت کو اپنے سائز کے اندر اپنے ہی نقطہ نظر کے مطابق بنانے کی ایک کوشش تھی۔ اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی فری ہینڈ دینے کے لیے اور ان کے راستے میں
जो अदालतें रुकावट बनती थी, लोगों को इंसाफ देने के लिए कोई अदालतें फैसला दे देती थी, उनको गैर मौसर करने के लिए अब ये किया जा रहा है। अब जहां तक ताल्लुक है फौजी अदालतों का, तो फौजी अदालतों के नाम से ये बात जाहिर है कि इसका ताल्लुक फौज से है, इसका ताल्लुक सिविल से नहीं है। फौज के में उसमें हो जाते हैं कोई जराइम वगैरह, उसमें आर्मी एक्ट मौजूद है, आर्मी एक्ट के मुताबिक उन पर कोर्ट में होता है, और वो कहते हैं जी कि ये चूंकि हमारे डिसिप्लिन का मामला है इसलिए हम इन्हें सिविल अदालतों में नहीं भेज सकते। तो किसी हद तक उस बात में कोई जेन्युइननेस हो या ना हो, लेकिन बहरहाल ये चला आ रहा है अंग्रेज के दौर से। अब ये कि इसमें सिविल लोगों को इन अदालतों के तहत लाना, गोया ये है कि आप पूरे अपने अदालती निजाम पर अदम एतमाद कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि जी लोग चाहे फौज का हिस्सा है नहीं है, लेकिन ये कि आप उनको खींच खांच के अपने ही किसी फौजी अदालती निजाम के तहत लाएं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और इस सिलसिले में अगर ये आईनी तरमीम इस मकसद के लिए हो रही है तो ये बुनियादी हकूक के मुनाफी है, पॉलिसी के असूल के मुनाफी है। ये आईने पाकिस्तान का जो एक इस्लामी पहलू है ये उसके मुनाफी है। इस्लाम कभी भी इस तरह की बेइंसाफी का किसी सूरत भी किसी को भी इजाजत नहीं देता। वहां तो दुश्मन के मामले भी ये है कि वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी अपने मुखालिफ फरीक की मुखालफत आपको इस बात पे ना आपको उभारे और आमादा करे कि आप अदल का रास्ता छोड़ दें। तो इस्लाम तो इस पे मैं तो समझता हूँ कि ये गैर आईनी भी है, गैर अखलाकी भी है, गैर इस्लामी भी है और गैर इंसानी भी है। डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताएं कि जमात इस्लामी ये ज़ियाउल हक के दौर में या दूसरे अदवार में भी कभी मार्शल लॉ और ये फौजी अदालतों के हक में रही है? नहीं, हम कभी भी नहीं रहे। हमने तो जब ज़ियाउल हक का दौर था हमने लोगों के साथियों के मुकदमात तो उनके हवाले करने की मुखालफत की थी। हमारी तो शूरा की करारदादें मौजूद हैं। हम ये समझते हैं कि ये मामलात इन मामलात में एक ही तरह अगर आप करेंगे, मसलन मैं इसको दूसरी तरह बयान करता हूँ, आज जो किसी के केसेस फौजी अदालतों में देने के लिए अमेंडमेंट कर रहे हैं, कल हालात बदलेंगे तो इनके खिलाफ जो केसेस होंगे वो इन्हीं की दी हुई सहूलत की वजह से वो इनके केस चले जाएंगे। इसलिए जमात इस्लामी ने हमेशा एक ही तरह का मौकफ रखा और कभी नहीं कहा कि कोई चीज असूल और कानून और आईन से हटी हुई हो, वो जब होती है तो आप अपने लिए एक तरह से कड़ा खोद रहे होते हैं। अच्छा, मैं अल्लामा ज़ुबैर अहमद अज़ीज़ साहब आपसे मुखातिब हूँ। आप ये बताएं कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो कि बहुत बड़ा इत्तेहाद था और उसकी हुकूमत भी रही, तो आप ये बताएं ये जो फौजी अदालतें हैं, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद इसकी हमायत में या इसकी मुखालफत में क्या करेगा? मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि मार्शल लॉ जब भी लगा है वो उस वक्त लगा है जब सियासतदान जो हैं वो या तो उन्होंने मुनाफकत की है या वो फेल हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं, और या फिर फौजी डिक्टेटर जो हैं उनको हुक्मरानी करने का शौक चढ़ा है। तो ये अगर मौजूदा सियासतदान जो हैं जो बड़े ठेकेदार बनते हैं, जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं और बड़े चैंपियन बनते हैं, अगर ये नाकाम हो गए हैं, फेल हो गए हैं, अवाम की ताईद व हमायत से बिल्कुल ही महरूम हो गए हैं, तो अपनी जो है वो नाकामी तस्लीम करें और सीधी तरह मार्शल लॉ का मुतालबा करें। ये क्या हुआ फौजी अदालतें? फौजी अदालतें जब मार्शल लॉ नहीं है तो फौजी अदालतें किस तरह होती हैं? अल्लामा साहब, मैं आप ज़ेबा नाज साहब को इसमें शामिल करूँ। ज़ेबा नाज साहब, आप ये बताएं ये जो अदालतें ये 27वीं तरमीम आ रही है, इसमें क्या नुकसान है? क्यों आप कह रहे हैं हम तहरीक चलाएंगे, सड़कों में निकलेंगे? ऐसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साधना साहब, बहुत सीनियर मोस्ट सीनियर दोनों बात कर रहे थे। तो
میں ان سب کی مشکور ہوں. انہوں نے بہت اچھی بات کی تھی. ماشاءاللہ جو لگانا یہ فوجی عدالتوں کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہی مطلب ہے کہ وہ 23 جج لگانا چاہ رہے ہیں. ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ وہ جج لگائیں گے جو ان کے مفاد میں ہوں گے، جو ان کے حق میں فیصلے کریں گے. وکلا کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ جو ناانصافی کی ہے انہوں نے یہ 26ویں ترمیم میں، اس میں یہی انہوں نے اپنا مفاد دیکھا کہ ہمیں مفاد کس میں ہے. اس لیے وہ ابھی جو ترمیم 27ویں ترمیم ہے اس میں بھی ان کا اپنا مفاد ہے، اور کوئی کام وہ ایسا نہیں کر رہے. یہ ارائی ہے، یہ ارائی وہی کام کرتے ہیں جو اپنے مفاد کے کام ہو. حکمران ہونا، ذات کو لے کے چلنا، ان کی سب سے بری عادت ہے کہ یہ ظالمانہ حکمران بن جاتے ہیں جب حکومت میں آتے ہیں. پہلے یہ کیا نعرے لگا رہے تھے؟ آٹا سستا، بجلی سستی، روٹی سستی، اور ہائے ہائے کے نعرے لگاتے تھے. اب دیکھیں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، ان کے وہ نعرے بھی ڈوب گئے، اور صرف یہ چٹو پٹو بن کے تو صرف دوسرے ملکوں میں جا کے جہاں سے پیسے لے کے پاکستان کو نشانے پہ رکھ کے اور اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اس کے نظام کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، اور جا کے پھر باہر کے ملکوں کو جا کے بتاتے ہیں کہ آپ کے کہنے پہ ہم نے یہ کام کر دیا، ہم اگلا لائے عمل دیں ہمیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت میاں نواز شریف صاحب امریکہ چلے گئے ہیں، شہباز شریف صاحب اس وقت سعودی عرب چلے گئے ہیں، اور اوپر یہ خبر چل رہی ہے کہ بکاریوں کو پکڑ کر جیل میں بند کیا جائے. اب اگر یہ دونوں بھائی مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو ان پہ کوئی قانون نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بکاری چلا جائے تو اس کو پکڑ کر جیل میں بند کر. اسلام کے نقطہ نگاہ سے کیا حکمران مانگ سکتے ہیں؟ غریب آدمی نہیں مانگ سکتا. نہیں، یہ ہے نا کہ جی اسی لیے نیچے ایک کلچر بن گیا کہ جب حکمران بھی بیکاری ہیں تو پھر بھیک مانگنے کا کلچر بہت زیادہ بڑھ گیا. تو یہ ٹھیک ہے کہ جی حکمرانوں کے دورے اگر ہوں تو وہ ملک اور قوم کے فائدے کے لیے ہونی چاہیے. پہلے ہی ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور قرضوں سعودی عرب سے کہ ہم نے کئی ادائیگیاں کرنی ہیں، اس سال میں کرنی ہے، اور اسی سے ہمارا جو ہے وہ اگلا وقار چلنا ہے. آئی پی پیز کے لیے آپ قرضے لے رہے ہیں، اور آئی پی پیز ان کے اپنے ہیں، دینے والے خود ہیں، لینے والے خود ہیں. اسی لیے جماعت اسلامی اس سارے مسئلے کو ایک بھرپور طریقے سے اٹھا رہی ہے کہ آئی پی پیز کو سے جان چھڑائیں، تاکہ ہم قرضے لے کر ڈالروں میں ان کو ادائیگی دینے کے اس عذاب سے بچ سکیں.